ابھی تک باغیرت لوگ، باحیا لوگ حیات ہیں الحمدللہ۔ پاکستان میں کس طرح سے جانور جو ہیں عورتوں کو کیا سمجھتے ہیں، یہ واقعہ ہماری اپنی پارلیمنٹ کا ہے۔ نعرے مار رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے دوں گا اس کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دو، ایک کہتا ہے 20 لاکھ دوں گا، کہ جب ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ اس حد تک گر جائیں، اس حد تک ڈرپوک ہو جائیں، پھر یہ اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کام کیوں نہیں گئے؟ وہ آئی ننگے سر مسجد کے اندر جوتے پہن کے، اور اس نے کہا تم کس قسم کے مولوی ہو، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لعنت ہے تم لوگوں پہ۔ پھر میں پولیس چیف کو بھی کہوں گا، پھر میں پولیٹیشنز کو بھی کہوں گا، سب کو کہوں گا، لیکن سب سے اولین ذمہ داری یہ آپ کی ہے۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور آج کا یہ ویڈیو کرنے سے پہلے میں نے کافی سوچا ہے، اور یہ سٹوری تو میرے پاس کوئی 2.5 دن پہلے آئی تھی، اور میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل۔ پاکستان میں ابھی تک شریف لوگ زندہ ہیں، ابھی تک باغیرت لوگ، باحیا لوگ حیات ہیں الحمدللہ، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر میں دیکھ رہا تھا ویٹ کر کے کہ اس کے اوپر ری ایکشن کیا آتا ہے، کون اس کے اوپر کیا کچھ کہتا ہے۔ اور آج ایک ہم جنرلی ایک اپنا رول چینج کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کا ایک ویڈیو ایویڈنس دکھانے لگا ہوں آپ کے، تاکہ آپ بھی ذرا دیکھ لیں۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں پوری ویڈیو چلاؤں، میں چند سیکنڈ آپ کو دکھا دوں گا۔ اور یہ واقعہ ہے پاکستان میں خواتین کی بے حرمتی کا، پاکستان میں خواتین کی عصمت دری کا، پاکستان میں کس طرح سے جانور جو ہیں وہ عورتوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ کسی بازار کا نہیں ہے، یہ کسی چوراہے کا نہیں ہے، یہ واقعہ مینار پاکستان کے پرہجوم گراؤنڈ کا نہیں ہے، یہ واقعہ کسی کا ڈرامہ نہیں ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ کوئی ایکٹرز اس میں نہیں ہے، یہ واقعہ ہماری اپنی پارلیمنٹ کا ہے، اور یہ واقعہ ہماری کے پی کے پارلیمنٹ کا ہے۔ کیا ہوا؟ پہلے یہ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ بابا آواز ورکا، آواز ورکا، څوک دی ولګېدو 50 لاکھ 30 لاکھ۔ آپ نے دیکھی یہ ویڈیو میں بڑی سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو پشتو نہیں سمجھ آتی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور مجھے بھی یہ 2-4 لوگوں سے کنفرم کرنا پڑا کہ یار یہ سچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور یہ اس کا مطلب کیا ہے یہ جو بات کر رہی ہیں۔ تو صوبیہ شاہد جو ایک پارلیمنٹیرین ہیں، ایک ایم پی اے ہیں، اور وہ تحریک انصاف والوں کو نہیں پسند، تو پہلے بھی ان کے اوپر واقعات ہو چکے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر جوتے پھینکے گئے، ان کے اوپر لوٹے پھینکے گئے، ان کے اوپر بدتمیزی کی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ اس کے اوپر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے مذمت کرنے کی بجائے اس کی کوئی ایکسپلینیشن دی کہ جناب یہ ہوتا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں جمہوریت کا ایک نیا مطلب ہو گیا۔ آج بھی جمہوریت کیا ہے؟ اگر میں وی لاگ کرتا ہوں اور میں آپ کو کوئی اکانومی کے اوپر بات کرتا ہوں، میں اگر بینکنگ کے اوپر بات کرتا ہوں، میں ایکسپورٹس کے اوپر بات کرتا ہوں، میں معیشت کو بہتر بنانے کی بات کرتا ہوں، میں ایجوکیشن ریفارمز کی یا ہیلتھ ریفارمز کی بات کرتا ہوں، تو وہ ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا، 4-5-6 ہزار 10 ہزار لوگ دیکھ لیں گے شاید۔ لیکن اگر میں بات کرتا ہوں کسی کو گالیاں دینے کی، اور میں بات کرتا ہوں اپنا بے تکے الزامات لگانے کی، تو وہ ویڈیو لاکھوں میں دیکھی جائے گی، اور یہ آپ کو آپ کا مورل کیریکٹر بتا رہا ہے، آپ کا پورا بحیثیت قوم ایک مورل کیریکٹر آپ کا بتا رہا ہے۔ اب یہ پارلیمنٹ میں وہ محترم ایم پی اے بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بہن ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور وزٹرز گیلری کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ نعرے مار رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے دوں گا اس کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دو، ایک کہتا ہے 20 لاکھ دوں گا، 50 لاکھ، اور یہ بولی 1 کروڑ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک یہ ختم نہیں ہوتا، جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں میجورٹی آپ کو پتہ ہے کہ کس کی ہے، وہ ہنس رہے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں، اور کوئی روک نہیں رہا۔ روکیں گے کیسے؟ وزٹرز گیلری میں کون جا سکتا ہے؟ آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو پاس بنوانا پڑتا ہے، وہ پاس کوئی پارلیمنٹیرین آپ کو ایشو کرواتا ہے، وہ کوئی ممبر آپ کو ایشو کرواتا ہے، وہ آپ کو اسمبلی کا سیکریٹریٹ پاس ایشو کر کے دیتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر اندراج ہوتا ہے، پھر آپ جاتے ہیں اور وہاں وزٹرز گیلری میں آپ بیٹھتے ہیں، اور وزٹرز گیلری میں بیٹھنے کے بڑے طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں یا نہیں بات کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں۔
anyway, یہ وہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ کے پی کے کی پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے. ایک عورت کی بولیاں لگ رہی ہیں اور یہ جتنے عزت دار لوگ ہیں یا سو کالڈ عزت دار لوگ ہیں, مجھے پتہ ہے ان کو تو فخر ہوگا, ان کے شاید گھروں میں ایسا ماحول ہو, ان کے شاید خاندانوں میں ایسا ماحول ہو کہ جہاں پہ عورتوں کی سرے عام بازاروں میں بولیاں لگتی ہیں. لیکن یہ پاکستان کا تو ماحول نہیں تھا. یہ ہم نے کس طرف اس کو لے گئے ہیں, اور یہ ہم کیا اپنے اولاد کو, اپنے آنے والے بچوں کو اور بچیوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں. یہاں پہ جب نور مقدم قتل ہوتی ہے تو 4 لوگ اٹھ کے وکٹم شیمنگ شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ جب کوئی عورت ہوتی ہے تو اس کے متعلق خود اس وقت کے وزیر اعظم نے آ کے کہہ دیا کہ عورتیں اگر لباس صحیح پہنے تو ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر رکشوں کے اندر گھس کر آپ دیکھیں, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے منچلا اور رکشے کے اندر گھس گیا, لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, اور وہ ویڈیو ہم وائرل کر رہے ہیں, اس کو ہم کنڈیم نہیں کر رہے. تو 2.5 دن میں نے کیوں ویٹ کیا؟ میں نے یہ ویٹ کیا کہ شاید کے پی کے اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد ہو, شاید ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہو, شاید ان لوگوں کے خلاف FIR کٹے گی کہ جنہوں نے یہ کیا, اور ان لوگوں کے خلاف جن کے وہ مہمان تھے, جنہوں نے ان کو بلایا تھا وہاں پہ. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. لوگ اس کو بس ویڈیو کو شیئر کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ دیکھو اپنا کتنے فرسٹریٹڈ لوگ ہیں, کتنے اتنے پیسے دے رہے ہیں اس کے لیے. پھر میں نے سوچا کہ شاید دوسری جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کے اس پہ مذمت کے یا احتجاج کے بیانات آئیں گے. کسی کا بھی نہیں آیا. شاید نون لیگ نے ایک ہلکے سے عذرائے تفنن یہ بات کرتی کہ ہم اس کی FIR کریں گے. کہاں کریں گے آپ FIR؟ پنجاب میں کریں گے تو وہ تو لاگو نہیں ہوگی. آپ KPK میں کریں گے تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ماحول ہے, وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن آپ نے کھانا پوری کرنی تھی, وہ آپ نے کر دی. چلیں, اب میں نے سوچا کیا چیف جسٹس اس کے اوپر ایکشن لیں گے؟ تو چیف جسٹس کی طرف سے بھی یا ان کے آفس کی طرف سے کوئی اس کے اوپر بیان نہیں آیا. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیومن رائٹس کی اتنی باتیں کرتے ہیں, اور پشاور ہائی کورٹ جو پچھلے کچھ مہینوں سے ہیومن رائٹس کے اوپر اور سول رائٹس کے اوپر اتنی باتیں کرتا ہے, لوگوں کو بیل بھی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, ریلیف بھی دیتا ہے, میں نے کہا وہ ضرور اس پہ سو موٹو لیں گے. خاموشی, کچھ بھی نہیں, ٹھینگے کی بھی نہیں. اچھا, پھر میں نے کہا سارے لیڈرز کو چھوڑ دیں, صاحبزادہ حامد رضا. صاحبزادہ حامد رضا جو چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے, وہ تو دینی آدمی ہیں, مذہبی آدمی ہیں اور بڑے اچھے گھرانے کے ہیں, تو وہ تو ضرور اس پہ ایکشن لیں گے. ٹھینگا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ یہ صاحبزادہ حامد رضا ہو یا کوئی اور ہو, سب نے اپنی سیاست کرنی ہے. کسی کی عزت جاتی ہے جائے, کسی کی اپنا عزت تار تار ہوتی ہے ہوئے. ان کو اپنی سیٹوں سے مطلب ہے, ان کو اپنی سیاست سے مطلب ہے, ان کو اپنی پاور سٹرگل سے مطلب ہے. یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مرحوم والد اگر ہوتے آج, وہ بہت ہی دیندار اور نیک انسان تھے, تو انہوں نے تو شاید اس کو دیکھ کے کیا کچھ کر لینا تھا, لیکن ان کے بیٹے کے اوپر کوئی جوں بھی نہیں رہیں گی. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ ان مذہبی لیڈرز کا لبادہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے سامنے. کسی اور کو میں نے کیا کہنا, کسی میں نے جج کو کیا کہنا, جرنیل کو کیا کہنا, جرنلسٹ کو کیا کہنا, پولیٹیشن کو کیا کہنا, کہ جب ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں وہ اس حد تک گر جائیں, اس حد تک ڈرپوک ہو جائیں, اس حد تک ان کی آواز یعنی بند ہو جائے, ان کی آنکھیں بند ہو جائیں, ان کے کانوں میں آوازیں نہ آئیں, تو یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد, یہ سارے ثبوت دیکھنے کے بعد, تو پھر اس قوم کو اور اس معاشرے کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر یہ اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. صاحبزادہ حامد رضا, آپ کے سامنے یہ واقعہ آ گیا. چلیں, آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, اب آپ نے دیکھ لیا, اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بھی بھجوا دیتا ہوں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتا ہو. آپ تو جب بھی ملاقات کرتے ہیں ہمارے سے تو آپ ہمیں اندر کی باتیں بتاتے ہیں, یہ تو باہر کی بات ہے, یہ اندر کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو آج آپ کیا کریں گے ان ممبرز کے خلاف, آج آپ کیا کریں گے ان مہمانوں کے خلاف؟ یہ آپ کا, اور آپ کے منصب کا اور آپ کے عہدے کا اور آپ کی تعلیمات کا اب امتحان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے حرام کی روٹی تو نہیں نہ کھائی. اللہ رحم کرے, آپ کے والد تو بہت نیک آدمی تھے, میں تو ان کی گواہی دے رہا ہوں, اور آپ کے گھر والے بہت ہی اچھے لوگ ہیں, شفیق لوگ ہیں. لیکن آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ آپ نے سب کچھ ختم کر دیا, ساری تعلیمات آپ کی ختم ہو گئی. صاحبزادہ حامد رضا, آج میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے, ہمیں بھی دکھائیں, ہمیں بھی پتا چلے
کہ واقعی آپ مواحد آدمی ہیں, واقعی آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, اور اگر اللہ سے آپ ڈرتے ہیں حقیقی طور پہ, صرف باتیں کلامی نہیں, زبانی کلامی نہیں, اگر آپ کو واقعی اللہ سے ڈر لگتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کانپ کیوں نہیں گئے, آپ کے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہو گئے, آپ کے جو ہے آپ کا ایکشن کیوں نہیں ہوا ان کے اوپر. ان کے اوپر تو آپ نے جہاد کا اعلان نہیں کیا. ویسے تو آپ موٹر وے پہ پولیس بیریکیڈز توڑنے کے ماہر ہیں کہ جب آپ نے لانگ مارچ میں آنا ہو یا کہیں آنا ہو تو آنسو گیس ہو, ٹیئر گیس ہو, یا اپنا لاٹھی چارج ہو یا فائرنگ ہو, تو آپ اپنے مجاہدین کے ساتھ نکل جاتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے. تو صاحبزادہ حامد رضا, میرا تو آپ سے سوال ہے, اور آپ کو میں یاد کرا دوں کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے طالبان جو ہیں وہ ایک دم اتنے پاپولر ہو گئے تھے. یہ سوشل جسٹس کی وجہ سے, اسلامک نہیں, سوشل جسٹس کی وجہ سے. ایک خاتون تھی, اس کی 2 بیٹی ہو گئی تھیں. ملا عمر کندہار میں اپنے 6 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے, قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. وہ آئی ننگے سر مسجد کے اندر جوتے پہن کے, اور اس نے کہا تم کس قسم کے مولوی ہو, تم یہاں پہ درس نہیں جا رہے ہو, ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں, ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں, لعنت ہے تم لوگوں پہ. وہ کہہ کلا کے چلی گئی. ملا عمر اٹھے, ان کے 6 اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ اٹھے, انہوں نے ان کو سر عام پھانسی دی اسی رات. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ گواہ ہے کہ پورے افغانستان کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی واقعہ تھا, کسی عورت کی بے بدری کا, کسی بچے کے ساتھ زیادتی کا, لوٹ مار کا. تو ہر گھر کا ایک فرد جو ہے وہ ینگسٹر, وہ ملا عمر کے پاس آنا شروع ہو گیا کہ ہمیں بھی انصاف چاہیے, ہمیں بھی انصاف چاہیے. اور وہاں سے طالبان کا لشکر بنا. طالبان کا مطلب کیا ہے, جو طالب علم ہے, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو یہ اسٹوڈنٹس تھے, ینگ اسٹوڈنٹس تھے ملا عمر کے. انہوں نے یہ دنیا کو غلط اپنا ایک خیال ہے کہ وہ کوئی اسلامک یا ریلیجس موومنٹ تھی, نہیں, وہ سوشل موومنٹ تھی, عورتوں کو بچانے کے لیے اٹھی تھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ 3-4 سال کا جو طالبان کا دور تھا, جس کو ہم جو مرضی کہیں, جو مرضی آپ اس کو کہیں کہ کیسا دور تھا, لیکن اس میں پورے افغانستان کے اندر, ایک وار ریڈن کنٹری کے اندر, 3 خواتین کے ساتھ صرف دری ہوئی تھی, اور فوری طور پہ انصاف ہوا تھا, فوری طور پہ فیصلہ ہوا تھا. یہی جب آپ لوگ اپنی اپنی سیاست کے لیے اپنے اپنے عقائد, اپنے بلیفز ان لوگوں کے پر خاموش ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے, آپ کے گھر بھی نہیں بچیں گے. صاحبزادہ حامد رضا, میرا آپ کو چیلنج ہے کہ اس ویڈیو پہ اوپر نوٹس لیں اور ہمیں بتائیں کہ واقعی آپ اپنا جو ہے, آپ کے اندر وہ تعلیمات ہیں کہ نہیں, آپ کے اندر وہ کردار ہے کہ نہیں. جب آپ لیں گے, پھر میں چیف جسٹس کے اوپر بھی کہوں گا, پھر میں آرمی چیف کو بھی کہوں گا, پھر میں پولیس چیف کو بھی کہوں گا, پھر میں پولیٹیشنز کو بھی کہوں گا, سب کو کہوں گا. لیکن سب سے اولین ذمہ داری یہ آپ کی ہے. میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. اللہ حافظ.